السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے دو حصے ہیں، پہلا شکر اور دوسرا صبر۔ اب ہم ایمان کے دوسرے حصے صبر پر بات کریں گے۔ صبر سے مراد ہے برداشت کرنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا اور گھبراہٹ، بے چینی اور مایوسی کا اظہار نہ کرنا۔ اور جب بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت تو کرتا ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالی نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ دراصل نبی یوسف علیہ السلام کی بات ہے جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جنہوں نے ان پر انتہائی ظلم کرتے ہوئے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس پر صبر کیا، پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے میں انہیں تخت مصر پر بٹھا دیا اور ان کے بھائیوں کو ان کے دربار میں سوالی کے طور پر لا کھڑا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بدلہ دیا، ان کا اجر ضائع نہیں کیا۔ یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صبر سب سے بڑی خیر ہے اور اس سے بہتر کوئی خیر نہیں، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس مال ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا، ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ میرے پاس جو خیر بھی ہوگی اسے میں تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کروں گا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اسے اللہ تعالی بچائے گا، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔